السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے آڈیو بھیجی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو، اہل حدیث ہو، تم نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ چلیے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہے، کیا تو نے یا تیرے باپ نے یا تیرے باپ کے باپ کے باپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ ہیں؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ یہ دیکھا میکا نہیں ہوتا، دیکھا ہے تو فلاں کیا ہے تو فلاں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے کہاں حکم دیا کہ تم ابو حنیفہ کی تقلید کرو؟ یہ میرے پاس قرآن پاک ہے۔ اپنے علماء سے کہو کہ اس قرآن کی کوئی ایک آیت دکھائیں، اور میں محمد اقبال کی طرف سے حضرات مقلدین کو یہ ادنا سا ہلکا سا چیلنج ہے، اور اس میں بھی آپ کو بہت بڑی چھوٹ دے رہا ہوں۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں جن کی تلاوت منسوخ ہے وہ بھی ساتھ شامل کر لو۔ قرآن پاک میں ان 30 پاروں میں دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ اے مسلمانوں، تمہیں ابو حنیفہ کی، تمہیں مالک بن انس کی، اور تمہیں محمد بن ادریس کی، اور تمہیں احمد بن حنبل کی تقلید کرنا ہوگی۔ شاباش۔ اپنے باپ سے کہو، باپ کے باپ کے باپ سے کہو کہ قرآن پاک میں یہ دکھائے۔ ہیں جی؟ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کیا تم نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے کہ تم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو؟ ہم پر اعتراض بعد میں کرنا کہ ہم نے اپنے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے اور اتباع کرتے ہیں۔ تو آگے سننا، ابھی تھوڑی دیر بعد میں بتاؤں گا کہ جی ہم نے دیکھا ہے اپنے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر۔ تو کیا قرآن پاک میں یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں ابو حنیفہ کی، تمہیں مالک بن انس کی، فلانے فلانے کی تقلید کرنی پڑے گی؟ اللہ اکبر۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہم نے اپنے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، کھول لو، تمہیں محمد رسول اللہ نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اہل حدیث کی مسجدوں میں بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، ترمذی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، نسائی بھی ہے، موطا امام مالک بھی ہے۔ حدیث کی ہر کتاب میں مجھے نبی پاک علیہ السلام کا روزانہ دیدار ہوتا ہے۔ میں جب بخاری کتاب الصلاۃ کھولتا ہوں، مجھے مسجد نبی میں نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں جب بخاری میں کتاب الجہاد یا غزوات کی کتاب کھولتا ہوں، مجھے نبی پاک علیہ السلام بدر میں لڑتے ہوئے، احد میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے نبی پاک علیہ السلام حنین میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے نبی پاک علیہ السلام تبوک میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تمہیں نظر نہیں آتے؟ کب نظر آئیں گے؟ جب تم اپنی آنکھوں پر سے یہ تقلید کی اینک اور پٹی اتارو گے۔ اصل میں تقلید کیا ہے؟ تقلید ہے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، اور اس کی سادہ سادہ مثال ہے تیلی کا بیل۔ تیلی کا بیل، وہ جو ویڑا ہوتا ہے نا، ہم سریکی میں کہتے ہیں ڈاند، اردو میں ہوگا تیلی کا بیل، سریکی میں ہوگا تیلی دا ڈاند۔ جو تیلی کا بیل ہوتا ہے یا تیلی کا ڈاند ہوتا ہے، تیلی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ تو اب مقلد کے پاس بھی گھر میں قرآن پاک ہے، وہ کہے گا مجھے تو نبی پاک علیہ السلام نظر نہیں آ رہے۔ ہاں جی، حالانکہ میں نے قرآن پاک کھولا ہے تو مجھے نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کھولا ہے، مجھے نبی پاک علیہ السلام بدر میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جب احادیث کی کتابوں میں غزوات کی کتاب کھولتا ہوں، غزوات کے ابواب کھولتا ہوں، تو یہ دیکھو مجھے نبی پاک علیہ السلام حنین میں نظر آ رہے ہیں، مجھے وہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام تبوک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا بھی نظر آ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے احد کے میدان میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
مجھے صحیح بخاری کے اندر نبی پاک علیہ السلام رات میں لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے نبی پاک علیہ السلام صحیح بخاری میں ایک پرانے مشکیزے سے اچھی طرح وضو بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جناب نبی کریم علیہ السلام رات میں نماز کے لیے تہجد قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے، اور ابن عباس جو اپنی خالہ میمونہ کے گھر سوئے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کھڑے ہوئے اور وضو کر کے اسی پرانے مشکیزے سے نبی پاک علیہ السلام کی بائیں جانب کھڑے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابن عباس کا کان پکڑا، مروڑا اور اپنی دائیں جانب کر لیا۔ اللہ کی قسم مجھے بخاری میں یہ نظر آ رہا ہے۔ کہاں پر نظر آ رہا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر ہے۔ بخاری میں ابواب الوتر، کتاب الوتر میں نبی پاک علیہ السلام مجھے پرانے مشکیزے سے وضو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے۔ کیوں؟ تم ہوئی تیلی کے بیل تم ہوئی تیلی کے ڈاند۔ تو ارے میاں ڈاند اور وہ ڈاند، سرائکی میں بیل کو ڈاند کہتے ہیں، ڈاندو ڈاندو، تو او تیلی کے ڈاند تمہاری آنکھوں پر تقلید کی کالی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہم نے تو اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ کم عقل اور بے عقل اور پراپیگنڈا کرنے والے کہتے ہیں کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ ائمہ کرام یا ائمہ اربعہ یا فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ ہمارے گلے کا ہار ہیں۔ اہل حدیث ائمہ کرام کو مانتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب آمنہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کی حدیث مل جائے تو پھر اہل حدیث پوری کائنات کو پیٹھ کرتے ہوئے اپنا فرنٹ اور اپنا چہرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیتے ہیں۔ اہل حدیثوں کے متعلق یہ کہنا کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، یہ ایسی ہی بات ہے کہ کوئی عیسائی کہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ رافضی کہتا ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے۔ تو جیسے رافضیوں کا اور عیسائیوں کا کہنا جھوٹ ہے، اسی طرح بے عقل کم عقل مقلدین کا یہ پراپیگنڈا بھی جھوٹ ہے کہ اہل حدیث ائمہ کو، اماموں کو نہیں مانتے۔ اہل الحدیث نہ صرف ائمہ اور اماموں کو مانتے ہیں اور فقہا کو مانتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ائمہ اربعہ ہوں یا دیگر امام ہوں یا فقہا ہوں، یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، راہبر و رہنما ہیں۔